السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جی میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ نے جناب مقیم مفتی صاحب جزاک اللہ خیرن انہوں نے نمبر بھی اپنا دے دیا، اور سوری اپنا نام بتا دیا۔ ان مفتی صاحب کا نام ہے عارف بن نور محمد بن غلام رسول۔ عارف بھائی کہتے ہیں کہ میرے باپ کا نام نور محمد، میرے دادا جان کا نام غلام رسول ہے، اور کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم فلاں ہیں، محب رسول ہیں۔ میرے پیارے بھائی، صرف نام کافی نہیں ہیں۔ یہ میں آپ پر کوئی بڑا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن صرف نام کے دھوکے میں بھی نہ رہیں، ورنہ نام تو اس کا بھی بڑا پیارا نام تھا۔ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کون تھا پتہ ہے؟ وہ جو 300 بندے لے کر میدان احد میں جہاد سے پیچھے چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ ادھر 3000 لشکر ہے ابو سفیان کا، تو ہم تو ہیں 1000، 3000 کا 1000 سے مقابلہ، یہ تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کھائیں گے۔ یوں یہ شخص اپنے 300 بندے لے کر جہاد کا میدان، احد کے میدان سے پیچھے پلٹ گیا۔ نام کیا تھا؟ بڑا پیارا نام تھا، اور یہ وہ نام تھا کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا بچوں کے نام رکھو۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا عبداللہ۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا نام ہے مفتی صاحب۔ آپ نام پر ہی جملے یاد رکھنا، فقط نام پر ہی بھروسہ اور گھمنڈ نہ کریں کہ میرا نام عارف ہے۔ اگر آپ عارف ہوتے تو آپ کو حدیث کی تو پہچان ہوتی نا، اور الحمدللہ یہ فضل میرے پاک پروردگار کا ہے۔ آپ عارف ہوتے تو آپ کو پتہ نہ چلتا کہ جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ تو ضعیف ہے، اور پھر بحمد اللہ تعالی آپ ایک اہل حدیث طالب علم کے سامنے پڑھے لگے تھے۔ یاد رکھیے کہ بحمد اللہ تعالی و بنصرت اللہ تعالی و بفضل اللہ تعالی، میرے دماغ میں فوراً الارم بج اٹھتا ہے۔ آپ نے میرے ہی سامنے ضعیف حدیث پڑھ دی۔ اگر آپ عارف ہوتے، آپ کو پہچان ہوتی، تو آپ ضعیف حدیث کو زور شور لگا کر پڑھتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور وہ بھی اہل حدیث کے ایک طالب علم کے سامنے۔ یاد رکھیے کہ میرے استاد محترم کا نام ہے حافظ عبدالسلام، میرے استاد محترم کا نام ہے مفتی مبشر احمد ربانی، میرے استاد محترم کا نام ہے، ویسے ہیں وہ موسٹ وانٹڈ، مفتی عبد الرحمن عابد حافظہم اللہ تعالی وغیرہم۔ تو آپ اہل حدیث طالب علم کے سامنے ضعیف حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ تو اپنے نام پہ بھی پورے نہیں اترے۔ اگر آپ عارف ہوتے، پہچان والے ہوتے، تو آپ کم از کم اتنا تو اندازہ کر لیتے کہ میں اقبال سلفی کے سامنے ضعیف حدیث نہ پڑھوں، ورنہ میری انگلی کے ایک کلک نے، اور پیچھے بیٹھی میری یہ ہیلپر میری بیٹی 2 منٹ میں کتاب دی، اور آپ کی عارفیت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے محترم مفتی صاحب جناب عارف بن نور محمد بن غلام رسول، ناموں پر ہی فقط نہ جایا کریں۔ نام تو اس کا بھی عبداللہ تھا، اور پیارے نبی نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن یہ پیارے نام ہیں، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، آپ جانتے ہیں نا، 300 بندے لے کر وہ پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی کہتا بھی میرا نام عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محب رسول ہوں۔ تو نام میں، فقط نام میں کچھ نہیں پڑا۔ نام اچھا ضرور ہو، لیکن نام کے مطابق عمل بھی ہو۔ وہ تھا نام کا عبداللہ، لیکن اس کے کرتوت عبد الشیطان جیسے تھے۔ آپ کا نام میرے پیارے بھائی مقیم مفتی صاحب ہے عارف، مگر آپ کو پہچان نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پہچان تھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر بھی آپ نے بیان کر دی، تو یہ تو پھر عارف ہونا نہ ہوا۔ اور اگر آپ کو نہیں تھی، آج میں آپ کو عارف بنا رہا ہوں، آئندہ خیال کرنا، بھولے سے بھی میرے سامنے ضعیف حدیث بیان نہیں کرنی۔ آپ اپنے نام کے مطابق آ جائیے، قرآن اور حدیث کو پہچانیے، صحیح اور ضعیف کا فرق جانیے، اور اپنے علاقے میں موجود کسی اہل حدیث عالم کے پاس جا کر دوبارہ از سر نو تعلیم اور علم حاصل کیجیے۔
اور میں پہلے جو بتا چکا ہوں مشتاق بھائی، کل کے جواب میں نے جواب کی ہیڈنگ لگائی مقلدین اور عمل بالحدیث۔ یہ جواب آپ کے پاس گروپ 2 کویشچن آنسر میں بھی آیا، فیس بک پر بھی آیا اور میرے یوٹیوب چینل پر بھی آیا۔ اس کے اندر بتایا کہ مقلدین حدیث پر عمل نہیں کرتے، پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا یہ ایک اور بات ہے۔ مقلد جاتا ہے اپنے امام کے قول پر، اس کو حدیث سے لینا وینا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں امام کے قول کے تائید میں جس قسم کی حدیث آ جائے وہ ٹھوک دیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ ضعیف ہے صحیح ہے ثابت ہے یا کہ پھر ثابت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب ایک تو نام پر نہ جائیں، دوسرا میں آپ کی عارفیت کے متعلق آتا ہوں۔ آپ نے ایمان کی تعریف والی بات کو چھیڑا۔ بھائی میرے سانپ کب کا گزر گیا، ابھی تک آپ لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں اس پر تسلی بخش جواب دے چکا ہوں۔ آپ کی تسلی نہ ہو تو اور بات ہے، دیگر یوٹیوب پر فیس بک پر واٹس ایپ پر سننے والوں کی الحمدللہ تسلی ہو چکی ہے۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ میں نے حدیث جبریل میں ایڈ کیا اور خود اپنے من سے کہا کہ اس میں فلاں فلاں ثابت ہے۔ میں نے ایمان کے امور بیان کیے مفتی صاحب، وید سے نہیں کیے، گیتا سے نہیں کیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اللہ کے قرآن سے کیے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ میری من مانیاں تھوڑی ہیں، میری جرت کہ میں من مانیاں کروں۔ میں تو ایک ایک جملہ پہلے ترازو میں ترکڑی میں تولتا ہوں، پھر وہ جملہ میرے منہ سے باہر آتا ہے۔ تو میرا تو ہر جملہ جو ہے وہ تلا ہوا ہوتا ہے، وزن کیا ہوا ہوتا ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور اب بھی حال یہ ہے، یہ میرے ہاتھ نیچے قرآن ہے، میری گود میں ایک طرف قرآن دوسری طرف قرآن، میرے سامنے پیغمبر کی حدیث۔ میں جب بولنے لگتا ہوں الحمدللہ جہاں جہاں قرآن موجود ہے وہ اپنے سامنے کھول کے قرآن اور حدیث کو، تو یہاں سے منمانیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس لیے میرے بھائی جس نے سن لیا انشاءاللہ وہ حق سچ کا فیصلہ کر لے گا۔ آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا، حنفیہ کا یہ قول ہے۔ میں نے ایمان کی تعریف میں کتنا قرآن پڑھا، کتنی حدیث پڑھی، وہ سننے والے فیصلہ کر لیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد بے نمازی پر آپ آ گئے۔ تو بے نمازی کے حوالے سے میں جس طرح دیگر جوابات کے اندر اور آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے بتا چکا ہوں، علماء کی ایک لجنہ کا یہ کہنا ہے کہ جو سستی سے نماز چھوڑے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے۔ ائمہ کرام کی دوسری لجنہ دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے، جس میں امام اہل سنہ، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ، کہ جو سستی سے بھی نماز چھوڑے وہ بھی کافر ہے۔ ورنہ انکار نماز پر تو ہر بندہ جانتا ہے کہ منکر نماز ہے ہی کافر، اس میں تو کسی چیز کا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے میں نماز نہیں مانتا، اس پر تو ادنا سا مسلمان بھی مفتی بن کے فتویٰ لگا دے گا کہ جو نماز نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اصل نقطہ بحث یہ ہے کہ جو سستی سے نہ پڑھے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا ان لوگوں کے متعلق؟ میں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو نماز کے وقت میں نماز پر نہیں آتے۔ حالانکہ یاد رکھیے منافق نماز پڑھتے تھے مگر کیا کرتے تھے؟ وہ سستی کرتے تھے، لیٹ آیا کرتے تھے، دیر سے پہنچا کرتے تھے۔ اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا تو منافق نماز سے لیٹ ہوتا یا وہ مریض جو اتنا بیمار اور مریض ہوتا کہ اسے دو بندوں کے کندھوں کے سہارے پہ گھسٹ کر مسجد آنا پڑتا۔ اب آپ نے حدیث پڑھی ہے عارف بھائی، تو آپ کی عارفیت کے اندر نقص ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ ولا نکفرہ بذنب ولا نخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر امت الدجال الى آخر الحدیث۔ اب یہ حدیث آپ نے پڑھی جس میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب اس روایت میں بتایا جا رہا ہے 3 باتیں ایمان کی اصل ہیں۔ نمبر 1، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس کے در پہ نہ ہو، یعنی اس کو قتل نہ کیا جائے، اسے کسی گناہ کی بنا پر کافر نہ کہو، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے ایمان سے نکالو، اور جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا جہاد جاری ہے، جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے گا، اس کو کسی ظالم کا ظلم یا عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا، اور تقدیروں پر ایمان رکھنا۔ اب یہ روایت عارف صاحب آپ نے بیان کی تو آپ کی عارفیت کے اندر نقص ہے۔ یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے، اور اس روایت کو امام علامہ ناصر الدین البانی اور امام زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہما ان دونوں نے ضعیف بتلایا ہے۔ تو یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ عارف ہیں۔ کیوں ضعیف روایت ہے؟ کہ اس روایت کے اندر ایک راوی یزید وہ مجہول ہے تقریب، اور اسی طرح اس کے علاوہ تو جناب عارف صاحب آپ اپنی عارفیت کو درست کریں، کیونکہ اس روایت میں یزید بن ابی نشبہ وہ مجہول ہے، تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی اسی روایت کو لے لیا جائے پھر تو بہت کچھ ہو جائے گا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث کے اندر یہ بیان ہو چکا، اور میں بتا چکا بین العبد و بین الکفر، یا پھر و بین الکفر و بین الشرک، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ بندہ مومن اور کفر و شرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ شخص کافر ہوا۔ اور اسی طرح فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھیں گے ان کے جہنم میں آ جانے کا کارن، تو جہنمی جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور یہ بھی میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو عارف صاحب یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں راوی یزید بن ابی نشبہ، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کہتے پھر البانی کے مقلد ہو۔ تو یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے، اور ان دونوں شیخین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ مقلدین کا عمل بالحدیث نہیں ہوتا، عمل بالتقلید ہوتا ہے۔ اب تقلید کے در پہ یہ لوگ جس قسم کی روایت مل جائے وہ آگے کو گھڑنتو لگا کر بیان کر دیتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ روایت کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی ان وائسوں کا تو کام یہاں پہ چٹ ہو گیا کہ روایت ہی آپ ضعیف لائے، پھر سے کوشش کریں کوئی صحیح روایت لے آ کر آنے کی۔